اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں بڑا شکر گزار ہوں مبشر صدیقی صاحب کا کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں حاضری دوں۔ ان کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ بہت اچھی محفل ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کی مدحت بیان ہو، اس سے اچھی محفل کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال یہ کہتے ہیں اپنی خطبات میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے۔ اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ یہ دین آیا ہے غالب ہونے کے لیے۔ قرآن کریم کی آیات پر کچھ بات کریں گے۔ سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم ہے۔ سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم ہے۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ پہلی وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں پر قلم کا بھی ذکر ہو گیا، یہاں علم کا بھی ذکر ہو گیا۔ علم کا تعلق رب سے ہے۔ اگر علم میں سے رب کو ہٹا دیا جائے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا، وہ علم نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ ایک محفل تو یہ ہے کہ ہم یاد کر رہے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نے کہا ایک سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ علم کسے کہتے ہیں؟ مبشر بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ علم خدا خوفی کا نام ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت صرف صاحبان علم کے دل ہی میں ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ اکبر۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ کی خشیت کے لیے پہلے معرفت خداوندی ضروری ہے۔ معرفت خداوندی کون ہمیں سکھاتا ہے؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنیاد یہ ہے، علم کبھی سیکولر نہیں ہوتا، علم کبھی سیکولر نہیں ہوتا۔ آج نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں کہ علم کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی صاحب قرآن کے فرمودات میں نے بیان فرمائے۔
देखिए टू डूज, करने के काम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत क्यों हुई? आप क्यों तशरीफ लाए? पढ़े लिखों का असल में ये इज्तिमा है, तो मैं जरा थोड़ी सी सकील बातें करना चाहूँगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मसीह अलैहिस्सलाम तक मुसलसल दीन आगे बढ़ा, सबका दीन इस्लाम, हमारा ईमान, हमारा अकीदा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मसीह अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ ला रहे हैं वजह वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आयत नाजिल कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आलमों का रब है। सवाल ये मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मसीह अलैहिस्सलाम तक अंबिया आते रहे, रसूल आते रहे, पैगंबर आते रहे, अल्लाह की हम्द करते रहे। वो कौन सी एक हम्द अल्लाह की बाकी थी जिसके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए? जो नबी आता है वो अल्लाह की हम्द करता है। ये वो कौन सी हम्द थी जिसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए? जितने भी रसूल आए वो अपनी अपनी कौमों के लिए आए, अपने अपने इलाकों के लिए आए, अपने अपने खित्तों के लिए आए। लेकिन कुरान क्या फरमा रहा है? इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ज़मानों के लिए हैं, क़यामत तक के लिए हैं और तमाम आलम इंसानियत के लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही मैंने आयात तिलावत करने की सआदत हासिल की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि रसूल इज़्न खुदाबंदी के बगैर आगे नहीं बढ़ते। अल्लाह का हुक्म होता है तो पैगंबर आगे बढ़ते हैं। इज़्न खुदाबंदी, जो अल्लाह का हुक्म आया वो काम करना है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म आए बगैर ये सोच लिया कि ये कौम जिनको मैं ये कहता हूँ कि राह रास्त पर आ जाओ, ये कौम राह रास्त पर नहीं आई, तौबा नहीं कर रही, हिजरत कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमा रहा है कि यूनुस तुम निकले, पीछे कौम ने तौबा कर ली मछली के पेट में। और अगर क़यामत तक वो मछली के पेट ही में रहते, अगर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन नहीं पढ़ते। ये कुरान बयान कर रहा है। तो इसने खुदाबंदी, अल्लाह की इजाज़त, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फकब्बिर। अगली वही, दूसरी वही आ रही है। उठिए, ये चादर में लिपटे हुए हैं आप, क्या कीजिए? अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए, लोगों को बताइए। आप बाहर आए, लोगों से मिले। तौहीद का तारुफ आप नहीं करवा रहे, अभी अपनी रिसालत बयान नहीं कर रहे। सूरह फुरकान, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मैंने तुम ही में उम्र गुजारी, तुमने मुझे कैसा पाया? तुमने मुझे कैसा पाया? तो पहले किरदार की गवाही वो पेश करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है कि जो दीन पेश करने वाला आदमी है उसका किरदार क्या है। हमने आपको सच्चा पाया, हमने आपको ईमानदार, अमानतदार पाया। आप करीम इब्ने करीम हैं। तुमने मेरी ज़बान से कभी झूठ सुना? नहीं, कभी नहीं सुना। अब मैं तौहीद की दावत देता हूँ, मैं अपनी रिसालत बयान करता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तुम लोगों ने गवाही दी, तो इस वक्त भी मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं,
اسٹیٹس کو چینج نہیں ہوگا. ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہم اسی پہ کام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کا آغاز کیا تبلیغ کا تو آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ انذر عشیرتک الاقربین. جو آپ کے اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، جو فیملی کے لوگ ہیں، ان تک دین پہنچایا جائے. طریقہ بتا رہے ہیں، صاحب قرآن ہمیں بتا رہے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہوتا ہے. قریب کے لوگ، سگا چچا ابو لہب جس کے لیے سورت اتر گئی، اللہ اکبر، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، چلے گئے. 10 برس کا ایک بچہ ابھی مطلب پنجتن کا غلام پڑھ رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں؟ ان بچوں سے بھی مخاطبت کرنی پڑتی ہے کہ جو خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں کہ میری ٹانگیں پکی ہیں، میری آنکھیں خراب رہتی ہیں، آشو میں چشم کا میں شکار ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا. یہ ہوتی ہے ایک مومنانہ توفیق، ہمت. جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اپنے مسائل، اپنے معاملات وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ خود مدد کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا کرنا ہوتا ہے. آپ تعلیم دے رہے ہیں، اللہ آیت بھیج دیتا ہے، اور یہ آیت 3 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ نے رکھی. یہ آیت کیا ہے؟ یہ اصل میں دعائے ابراہیم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دیواریں بلند کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ انہی لوگوں میں، اسی قوم میں ایک نبی مبعوث فرما، اور جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات کرے، ویزکیہم، جو ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت سے روشناس کرائے. یہ ہیں 4 کام، یہ ہیں فرائض رسالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 برس مکہ مکرمہ میں کیا کرتے تھے؟ کوئی لڑائی نہیں، یعنی کوئی جہاد نہیں، کیونکہ ابھی وہ آیات آ رہی ہیں آگے. 13 برس تک کوئی جہاد کی بات نہیں. حضرت عمر اسلام لاتے ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں. طاقتور لوگ، ہاتھوں کو باندھ کے رکھو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہاتھوں کو باندھ کے رکھا گیا. اب یہ سیرت ہے، یہ جن کی محفل ہے، سیرت سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ تلاش حق، اعلان حق اور نفاذ حق. یہ اگر خلاصہ نکالا جائے تو 3 چیزیں ہیں. تلاش حق، غار حرا. کیا ہم میں سے ہر انسان کو ایک یعنی ایک خلوت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور اپنا ایک چھوٹا سا غار حرا نہیں بنا لینا چاہیے اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اور قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو آپ پر نازل کر رہے ہیں بس اس کا ابلاغ کر دیجیے.
اس کو پہنچا دیجئے جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ ہم سب افراد ملت کے مقدر کے ستارے۔ کیا ہمیں اپنی معرفت ہے؟ اللہ کی معرفت تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ مقام مسلم ہے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا، انبیاء نے خواہش کی، اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو، ہمیں یہ فضیلت گھر بیٹھے حاصل ہو، یہ فضیلت، یہ سعادت ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک بات ہے، کام ہوتے ہیں کرنے کے۔ اب یہ جتلو علیہم آیات ہی کی بات، تلاوت آیات کیسے کی جاتی ہے؟ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ صرف پڑھ لینا نہیں، پیچھے پیچھے چلنا، قرآن کو امام بنا کر پیچھے پیچھے کیسے چلا جاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کیا کہتے ہیں اسے؟ پیوریفیکیشن آف سول، تھوڑا سا پانی جو اندر کی غلاظتیں ہیں، یعنی میرے دل میں اگر حسد ہے، میرے دل میں اگر کینہ ہے، بغض ہے، عداوتیں رکھتا ہوں، میں رنجشیں پالتا ہوں، تو میرے دل کے اندر اللہ کیسے مقیم ہو سکتا ہے؟ قلوب المومنین عرش اللہ۔ اگر دل، اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے، کیا اللہ ناپاک جگہ پر آ سکتا ہے؟ اس جگہ پر کہ جو آلودگیوں کا کی آمادگاہ بنا ہوا ہو، کبھی نہیں آ سکتا۔ تزکیہ کر، قد افلاح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا۔ اپنے اندر سے ایک تو ظاہر کی تعمیر ہوتی ہے اور ایک باطن کی تعمیر ہوتی ہے۔ باطنی تعمیر ظاہر کی تعمیر سے بہت الگ ہوتی ہے۔ مومن کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، مومن کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اور وہ کیا دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھے وہاں نظر آؤں جہاں تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں سے مجھے غیر حاضر کر دے جہاں تو مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اتنی سی بات ہے۔ دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی کیسے بنا جاتا ہے؟ ہم تو بڑے بڑے کلیم ہمارے ہوتے ہیں، ہم یہ ہم وہ سب کچھ ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی آغاز میں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک آیت اللہ فرما رہا ہے، آپ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، یا آپ کی اتباع کریں گے، اللہ خود بخود محبت کرے گا۔ سمپل۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روک دے روک دو۔ اصول یہ بتا دیا کہ اتنا سا کام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسکم، تمہاری جو جانیں ہیں نا، ان کے اوپر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہاری جانیں کم ہیں، نیچے ہیں، پست ہیں، اور نبی تم سے اوپر ہے۔ کیا صرف گفتگو میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، احادیث کتنی احادیث ہیں اس حوالے سے، سود کے حوالے سے اللہ حکم دیتا ہے، یعنی ایک دم امپوز نہیں کرتا اللہ۔ ایک بات، شراب کی
کہ وہ جو بین لگا وہ بھی تیسرے حکم میں لگا. آپ اور ہم جانتے ہیں اس بات. حکم آتے رہے کہ سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ. آخری حکم آ رہا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. دیکھو اب تم نے سود کھایا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری جنگ ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اطراف عورت کا مقام. عورت بہت اہم رول پلے کرتی ہے سوسائٹی میں. کرنا فی وجود کننا، یہ قرآن ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا آواز نہیں ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں قرار سے بیٹھو. لیکن ہم کیونکہ بیکورڈ نظر آئیں گے جب تک ہماری عورت باہر نہ نکلے. ایک نظام چلتا ہے جو ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ عورت کو پروڈکٹ بناتا ہے. میری بیوی اگر گھر میں بیٹھی ہے، میں جاب کر رہا ہوں، ارے بیوی بھی جائے، گھر میں 2 تنخواہیں آئیں گی. گھر کی معیشت ذمہ دار کون ہے معیشت کا؟ اللہ. ہم تمہیں وہاں سے بھی رزق دے دیتے ہیں جا کر تم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی نعوذ باللہ کیا یہ شرک کی شکل نہیں کہ میں اپنا رازق خود بن جاؤں، اپنا مالک خود بن جاؤں؟ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں آخری 5 منٹ میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم دیتے ہیں، جہالت سے دور کرتے ہیں. امت مسلمہ آج من حیث المجموع اور سعودہ، آج من حیث المجموع کیا جہالت کا شکار نہیں؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، آغاز ہو رہا ہے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن فرما رہا ہے. علم کی بات، علم پر زور قرآن کریم میں بار بار آیا ہے. آدم کو سجدہ کروا لیا گیا فرشتوں سے. کیوں سجدہ کروایا گیا؟ کہ چیزوں کا نام، اشیاء کا نام نہیں بتا سکے فرشتے، آدم نے بتا دیا. ہم اولاد آدم ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری ہے. علم آگے حکمت ہے. ہمارے پاس امت مسلمہ کے پاس جب علم ہی نہیں پہنچا، پورے 57 کنٹریز جو OIC کے ممبرز ہیں وہ حکمت کی سرحدوں پہ کیسے پہنچیں گے؟ سوال یہ. اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جسے ہم نے حکمت دی اسے خیر کثیر دیا. تو کیا خیر کثیر پانے کی ہم میں سکت ہے؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا. اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. میں تالے بنانے کی فیکٹری لگاؤں اور دعا مانگو کہ اس سے موٹر سائیکلیں بن کے نکلیں. اللہ تعالیٰ، بلکہ ایک اور آیت میں پیش کرتا ہوں، یہاں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم پریشان نہیں ہو، تم غم نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے. لیکن ایک شرط، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرطے کہ تم مومن ہو.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ लोगों जो ईमान के दावेदार हो, वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। अल्लाह को ये बात बड़ी नागवार गुजरती है। चलता फिरता किरदार नजर आता है, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। आदमी चलता फिरता कुरान नजर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सवाल आया कि अल्लाह वाला कौन होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह वाला वो होता है जिसे देख के अल्लाह याद आ जाए, जिसे देख के अल्लाह याद आ जाए तो फिर मदद आती है आसमानों से भी, जमीन से भी। और हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, गालिब हो, कार आफरी, कार कुशा, कार सार, तब मोमिन का हाथ अल्लाह का हाथ बन जाता है। ये हदीस कुर्सी, ये हदीस कुर्सी कि जब बंदा मेरी तरफ चल कर आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। वो जिस आंख से देखता है वो मेरी आंख होती है, फिर जिस हाथ से वो काम करता है वो मेरा हाथ होता है, वो कदम मेरा हो जाता है। बल्कि इकबाल ने तो अयाज साहब एक जुमले क्या लफ्ज़ लिख दिया कि एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा अल्लाह का को वर्कर हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो वो अल्लाह वाले होते हैं ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उन्हें ना कोई खौफ होता है, ना कोई हुज़्न होता है। हुज़्न का ताल्लुक माजी से होता है कि माजी में क्या नुकसान हो गया वगैरह वगैरह, और खौफ का ताल्लुक मुस्तक़बिल से होता है, आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में एक धड़का दिल को लगा रहता है। लेकिन जिनका ताल्लुक अल्लाह से होता है, अल्लाह से जुड़ जाता है, वो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं। अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करने के बाद नतीजा अल्लाह पे छोड़ देता है। तमाम असबाब इस्तेमाल हो गए, नतीजा मुसब्बिबुल असबाब पर छोड़ दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अल्लाह के काम खुद पकड़ लिए हों और अपने काम अल्लाह पे छोड़ दिए। ये सोचने की बात है। बात चलती चलती पहुंचती है, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ने रसूल को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के साथ तमाम जो अदियान हैं उन पर गालिब होने के लिए, और इसके लिए अल्लाह की गवाही काफ़ी है। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इक़बाल के एक क़िते पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ, वरना ये गुफ्तगू तो होती रहती है। लेकिन किरदार किरदार किरदार, अगर किरदार नहीं तो कुछ भी नहीं है। मुनाफिकीन का किरदार जो कुरान बयान करता है, उनके आमाल क्या थे। तो कुरान के आईने में मुझे अपनी शक्ल देखनी चाहिए कि मेरी शक्ल क्लियर है या भद्दी मेरी शक्ल। आईना कुरान, आईना मुझे बदल फी है जिक्रुकुम, कुरान फरमा रहा है तो कुरान में तुम्हारा जिक्र है। अब मेरा जिक्र कुरान में कहाँ है, मैं तलाश करूं। मेरा जिक्र झूठ बोलने वालों में है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मेरा जिक्र सच बोलने वालों में, मेरा जिक्र मोमिनों में है, मेरा जिक्र मुनाफिकों में है, मेरा जिक्र वादा खिलाफों में है। किससे मेरा जिक्र है? तो फी है जिक्रुकुम, कुरान में तुम्हारा जिक्र है। अपना मकाम तलाश करो कि तुम कहाँ हो। इक़बाल का क़िता है कि तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन फ़ज़ीर, गर तुम्ही बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाह मुस्तफ़ा में नाबगीर। ऐ अल्लाह, तू गनी अज़ हर दो आलम है, मैं फ़कीर हूँ, मुखलिस हूँ। रोज़े महशर उज़्र हाय मन फ़ज़ीर, क़यामत के दिन
میری یہ معذرت قبول کر لیجیے، میری معذرت۔ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر حساب کتاب لازمی ہو جائے، ناگزیر ہو جائے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مجھے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے دور رکھیے گا، کیونکہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ہم سب یہاں جمع ہیں تیرے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو۔ اس گھر پر اپنی رحمتوں کے در کھول۔ اے اللہ، ہمارے دوست مبشر صدیقی نے آج یہ ذکر رسول کی محفل منعقد فرمائی۔ یہ محفلیں کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ ملتوی ہوتی ہیں، ذکر رسول ہوتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور محترم حاضرین محفل، یہ آیت یا یہ آیات یہ کب نازل ہو رہی ہیں؟ 10 نبوی میں۔ برا حال ہے، کھانے کو کھانا نہیں، شیب ابی طالب ہے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اسی میں، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر اللہ بلند کر دے، کیا اس ذکر کو زوال آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ اے اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔